ریاست ہر فیصلے میں نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دے رہی ہے، ہم خاموش ہو کر یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پھٹ پڑے، بولے کیا وہ چاہتے ہیں کہ یہ آزاد نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر لگے؟ انہوں نے وہی کام کیا جو گزشتہ الیکشن میں کیا۔ ظلم اور زیادتی کو جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے، یہ ان کی بھول ہے کہ ہم ان کو ووٹ پر ڈاکہ مارنے دیں گے۔ ووٹ کی گنتی جو بھی ہو عوام کی خواہش کے مطابق تیر جیت چکا ہے۔ میرپور کے عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، ہم اپنی 100% سیٹیں چھین کر لیں گے۔ ممکن نہیں کہ چودھری یاسین 2 سیٹوں سے انتخاب لڑیں اور شہر سے جیتیں لیکن اپنے ہی آبائی حلقے سے ہار جائیں۔ آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ نون لیگ نے میدان مار لیا، 13 حلقوں میں سے 9 نشستیں جیت لیں۔ پیپلز پارٹی 4 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ حلقہ LA1 میرپور 1، حلقہ LA4 میرپور 4، حلقہ LA5 بھمبر، حلقہ LA7 بھمبر 3، حلقہ LA9 کوٹلی 2، حلقہ LA11 کوٹلی 4، حلقہ LA12 کوٹلی 5 اور حلقہ LA13 کوٹلی 6 سے نون لیگ کامیاب۔ حلقہ LA2 میرپور 2، LA3 میرپور 3، حلقہ LA8 کوٹلی 1 سے پیپلز پارٹی نے میدان مارا۔ دوسرے مرحلے کی انتخابی مہم میں بھی تیزی آ گئی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مظفر آباد میں ڈیرے ڈال لیے۔ کشمیر میں شیر دھاڑے کا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ایکسپرٹ پیغام، کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹنگ کا عمل پرامن رہا، انتخابی عمل شفاف انداز میں مکمل ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہے، مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ میرپور نے شہر پر مہر لگا کر اعلان کر دیا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی ترقی صرف نون لیگ سے ہی جڑی ہے۔ پاکستان میں رواں برس کے مانسون سیزن میں غیر معمولی بارشوں کی پیش گوئی، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز میں وفاقی وزراء کو بریفنگ، حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ رواں برس مانسون سیزن کے دوران غیر معمولی بارشوں کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے فلیش فلڈز، لینڈ سلائڈنگ اور اربن فلڈنگ کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ایمرجنسی رسپانس کمیٹی روز کی بنیاد پر میٹنگ کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے بتایا کہ بالائی KP اور شمالی علاقوں میں بارشیں زیادہ جبکہ میدانی علاقوں میں کم ہوں گی، دونوں کے لیے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے ارلی وارننگ سسٹم کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ ارلی وارننگ اور مؤثر آگاہی کی بدولت نقصانات میں کمی ممکن ہوئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ تباہ کن سیلابوں کے معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 1 اگست سے ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا نیا اسپیل داخل ہونے کا امکان، 29 جولائی سے 5 اگست تک بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی بارش متوقع، 29 جولائی سے 2 اگست کے دوران شہر میں وقفے سے بارش کا امکان۔ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ خوشاب میں بارشوں سے سیلابی صورتحال، سیم پل نالے کے کنارے آبادیاں شدید متاثر، گھروں میں پانی داخل ہونے سے سامان کو نقصان، مکینوں کو مشکلات۔ فیروزوالا میں نالا ڈیک کا بند ٹوٹ گیا، پٹھان کالونی سمیت ملحقہ آبادیوں میں سیلابی پانی داخل، متاثرین کے مطابق گھریلو سامان برباد اور فصلوں کا ستیہ ناش ہو گیا۔ لاڑکانہ کی تحصیل باقرانی میں 3 کمسن بچیاں تالاب میں ڈوب کر جاں بحق، میتیں گاؤں اریجا پہنچتے ہی علاقے میں سوگ کی فضا چھا گئی۔ رائے پور کی لالن نہر میں ڈوبنے سے 3 بہنیں اور 1 بھائی جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق بچوں کی عمریں 5 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ اور فیصل آباد میں منی ٹرک اور رکشے میں خوفناک تصادم، 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی۔ ریسکیو کے مطابق متاثرہ خاندان میاں چنو سے فیصل آباد آ رہا تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے امریکی کانگریس ارکان کی ملاقات، دفاعی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی معاشی صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔ سید عاصم منیر نے کہا پائیدار علاقائی استحکام کا انحصار اقتصادی ترقی، تجارت کے فروغ، علاقائی روابط پر ہے۔ پاکستان کاروبار دوست ماحول کی فراہمی، سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ امریکی وفد نے علاقائی استحکام، اقتصادی مضبوطی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اگر ایران کے ساتھ جاری مذاکرات ناکام ہوئے تو امریکہ دوبارہ سخت فوجی کارروائی کرے گا، امریکی صدر کی پھر دھمکی۔ ایکزیوس کو انٹرویو میں دعویٰ کیا ثالث ممالک کی درخواست پر حملے روکے گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، مذاکرات کے لیے زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا، یا تو یہ عمل تیزی سے آگے بڑھے گا یا پھر بالکل نہیں۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہمارے پاس کافی وقت ہے، ابھی ہم ایران سے بات چیت کر رہے ہیں، بہت امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔
अमरीकी शराइत मुस्तरद, मुज़ाकरात अधूरे छोड़कर वफ़द वापस लौट गया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी कहते हैं ईरान ने कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीकी मनसूबा तेहरान ने मुस्तरद कर दिया। आबने हरमुज़ पर ईरान अपने मौके पर बदस्तूर कायम है। ईरान नाकाबिल कबूल तजावीज़ हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़ पर तबादला ख़याल किया जाएगा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्किल है।